بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم مطلق پر دو اعتراض اور ان کے جواب پڑھیں گے۔ پہلا اعتراض ہوا کہ اللہ نے قرآن میں بعض سر کے مسح کا مطلق حکم دیا ہے۔ بعض سر کا مطلب ہے کہ پورے سر کے مسح کا حکم نہیں دیا، بلکہ سر کے بعض حصے کے مسح کا حکم دیا ہے۔ اور اے احناف، آپ نے اس بعض کو جو کہ مطلق ہے پیشانی کی مقدار یعنی چوتھائی سر کی مقدار کے مسح سے مقید کر دیا ہے، وہ بھی خبر واحد کے ساتھ۔ خبر واحد یہ ہے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، جس میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قضائے حاجت فرمائی، پھر وضو کیا اور پیشانی کا مسح کیا اور موزوں کا مسح کیا۔ تو یہ خبر واحد ہے، اور اس سے آپ نے قرآن کے مطلق سر کے بعض مسح کو مقید کر دیا، حالانکہ آپ کے نزدیک مطلق کو خبر واحد سے مقید کرنا جائز نہیں۔ تو اس کا جواب احناف نے یہ دیا کہ جناب، سر کا مسح مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے، اس لیے کہ مطلق کا حکم یہ ہے کہ اس پر جس طرح بھی عمل کریں عمل پایا جاتا ہے، یعنی مطلق پر عمل ہو جاتا ہے، جبکہ اگر کوئی آدھے سر کا یا سر کے 2/3 حصے کا مسح کرے تو چونکہ یہ دونوں ہی فرض نہیں، یعنی آدھے سر کا مسح اور 2/3 سر کا مسح یہ دونوں ہی فرض نہیں، بلکہ سر کے بعض حصے کا مسح فرض ہے۔ تو اگر کسی نے آدھے سر کا مسح کیا یا 2/3 سر کا مسح کیا تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے فرض پر عمل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں سر کے مسح کا حکم مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے، ورنہ آدھے سر کا مسح کرنے والے اور 2/3 سر کا مسح کرنے والے کو یہ ضرور کہا جاتا کہ اس نے فرض پر عمل کیا ہے۔ تو جب ثابت ہو گیا کہ یہ سر کے مسح کا حکم مطلق نہیں مجمل ہے، تو اب یہ بھی جان لیں کہ مجمل کی تفسیر خبر واحد سے کرنا درست ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے سر کے مسح کی خبر واحد یعنی حدیث مغیرہ سے تفسیر کی کہ سر کے مسح کا حکم مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوا کہ قرآن نے حرمت غلیظہ کو مطلق نکاح یعنی عقد نکاح سے ختم کیا ہے، اور آپ نے اس مطلق نکاح کو وطی سے مقید کر دیا حدیث رفاعہ کے ذریعے۔ حرمت غلیظہ کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اب وہ بیوی اس شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ تو آپ نے اے احناف مطلق نکاح کو خبر واحد سے مقید کر دیا ہے، حالانکہ آپ کے نزدیک مطلق کو خبر واحد سے مقید کرنا جائز نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب، حدیث رفاعہ خبر واحد نہیں بلکہ خبر مشہور ہے، اور خبر مشہور سے مطلق کو مقید کیا جا سکتا ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ میں ہم نے تنکیہ یعنی نکاح کو وطی پر معمول اس لیے کیا کہ عقد نکاح کے معنی زوجن کے لفظ سے حاصل ہو رہے تھے، یعنی وہ عورت پہلے شوہر کے علاوہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے تو شوہر تو بنتا ہی جب ہے جب عقد نکاح ہو چکا ہو، لہٰذا یہاں تنکیہ سے وطی مراد لینا مطلق کو مقید کرنا نہیں ہے، بلکہ نکاح کا جو معنی حقیقی یعنی وطی ہے وہ لیا ہے، جو کہ درست ہے، کیونکہ تنکیہ سے بھی اگر عقد نکاح ہی مراد لیں اور زوجن کے لفظ سے بھی عقد نکاح کے معنی حاصل ہو رہے ہیں تو یہ اعادہ ہو جائے گا، یعنی ایک ہی معنی کو 2 بار ذکر کرنا۔ آئیے اب عبارت اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فَإِن قِيلَ، پھر اگر کہا جائے، ان الکتاب، بے شک کتاب یعنی قرآن کریم، فی مسح الرأس، سر کے مسح میں، یوجب مسح مطلق البعض، بعض مطلق مسح کو واجب کرتی ہے، وقد قیدتموہ، اور تم نے اس کو مقید کر دیا ہے، بمقدار الناسیتی، پیشانی کی مقدار یعنی چوتھائی سر کی مقدار،
بالخبری خبر واحد کے ساتھ۔ یہ ایک اعتراض ہوا۔ والکتاب مطلق، اور کتاب یعنی قرآن کریم مطلق ہے، فی انتہاء الحرمت الغلیظۃ، حرمت غلیظہ کے ختم ہونے میں، بالنکاح نکاح کے ساتھ، وقد قیدتموہ، اور تم نے اس کو مقید کر دیا ہے، بالدخول وطی کے ساتھ، بحدیث امرأۃ رفاعۃ، رفاعہ کی عورت کی حدیث کے ساتھ۔ یہ دوسرا اعتراض ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، ان الکتاب، بے شک کتاب یعنی قرآن کریم، لیسا بمطلق، مطلق نہیں ہے، فی باب المسح، مسح کے باب میں، فإن حکم المطلق، کیونکہ مطلق کا حکم، ان یکون الآتیہ بأی فرد، کہ کسی بھی فرد کو ادا کرنے والا، کان آتیا بالمأمور بہ، ادا کرنے والا ہوگا معمور بہ کو، والآتی بأی بعض، اور بعض افراد کو ادا کرنے والا، کان ہا ہنا، یہاں پر، لیس بآت بالمأمور بہ، نہیں ہوگا معمور بہ کو ادا کرنے والا، فإنہ، کیونکہ، لو مسح علی النصف، اگر وہ مسح کرے آدھے سر پر، او علی الثلثین، یا 2/3 پر، لا یکون الکل فرضا، تو کل فرض نہیں ہوگا، یعنی یہ دونوں، یعنی آدھے سر کا مسح اور 2/3 سر کا مسح فرض نہیں ہوگا۔ وبہ، اور اسی سے، فارق المطلق المجمل، جدا ہو گیا مطلق مجمل سے۔ واما قید الدخول، اور بہرحال دخول کی قید، وطی کی قید، فقد قال البعض، تو بعض اصحاب احناف نے کہا، ان النکاح، بے شک نکاح، فی النص، آیت میں، حمل علی الوطء، وطی پر محمول ہے، اذ العقد، کیونکہ عقد نکاح، مستفاد، حاصل ہے، من لفظ زوجی، زوج کے لفظ سے، وبہذا، اور اس کے ساتھ، یزول السؤال، سوال زائل ہو جاتا ہے۔ وقال البعض، اور بعض نے کہا، قید الدخول، وطی کی قید، ثبت بالخبر، خبر سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، وجعلوہ، اور احناف نے اس کو بنایا ہے، من المشاہیر، خبر مشہور میں سے، فلا یلزمہم، تو ان پر لازم نہیں آئے گا، تقیید الکتابی، کتاب اللہ مقید کرنا، بخبر الواحدی، خبر واحد کے ساتھ۔